بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دورہ قرآن کا 9واں دن ہے اور ہم سورہ اخلاص کا دوسرا حصہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم کچھ عملی کام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم جیسے کلاس کے آداب کا خیال رکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں نا، کون کون سی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت کر لیں، اور وضو تو انشاءاللہ آپ سب نے کیا ہوگا، اور اپنا مائک میوٹ رکھیں اور اہم پوائنٹس نوٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کو پڑھتے ہوئے بھی ہمیں ذہن میں کچھ ایسی چیزیں آنے لگ گئی نا، اس میں بولے کون سا لفظ حرف ایسا ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے؟ اس کی ڈیٹا سائنس آپ لوگ کریں گے نا تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ کون سا حرف ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار؟ چلو بتائیے گا، یوٹیوب کے کمنٹس میں بتا دیجیے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کل ہم نے یہ کیا تھا کام کہ یہ سورت کب اور کیسے نازل ہوئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر ہم اس کو دہرا لیتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے وہ بار بار اللہ تعالیٰ سے کے بارے میں پیارے نبی سے سوال کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کون ہے، اس کا حسب نسب، اس کا خاندان، یہ ہے کون، اس کا تعارف تو کرائیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت صورت نازل کی۔ تو دیکھیں اس صورت میں اللہ تعالیٰ، یہ اس صورت کی آیات کا ترجمہ ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی اس کے کوئی ماں باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی ہمسر ہے۔ اب دیکھیں اس میں احد کا جو لفظ ہے نا، قل هو اللہ احد، احد کا مطلب ہے ایک اکیلا، دا اونلی ون، اللہ کے سوا کوئی اور احد ہے ہی نہیں، صرف اللہ ہی احد ہے، اللہ ہی اکیلا ہے۔ ہر چیز کا کوئی جوڑا ہو سکتا ہے، کوئی اس کے اس جیسا ہو سکتا ہے، کوئی اس سے ملتا جلتا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ایک اکیلا ہے، خاص ہے، اسپیشل ہے، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ سب سے الگ ہے۔ لیسا کمثلی ہی شیئن، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ پھر دوسرا اہم لفظ اس صورت کا ہے سمد، اس کا مطلب ہے بے نیاز۔ سمجھ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اپنی ذات کے اندر خود بہت اسٹرانگ ہو، اس کو کسی اور کی ضرورت نہ ہو۔ تو سمد کا مطلب ہے بے نیاز۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اس بات کی ضرورت نہیں کہ ہم اس کی بات مانیں، ہماری فرما برداری کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بات ماننا ہماری اپنی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ جس مخلوق انسان کو اس نے پیدا کیا، اس کا کون سا لائف سٹائل ہو، وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے تو اس کی زندگی کامیاب ہوگی۔ جیسے ایک مشین انجینئر بناتا ہے تو اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹا سا مینول دیتا ہے، اس کی ایک بک دیتا ہے چھوٹی سی، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو ایسے اسمبل کیا جائے، ایسے رکھا جائے، اتنے وولٹ کی بجلی دی جائے، اس طرح اس کی کیئر کی جائے، اگر یہ خراب ہو جائے تو اس طرح اس کو ٹھیک کیا جائے، یہ اس کے پارٹس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتایا، وہ اس لیے ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ کہ اسی نے تو ہمیں پیدا کیا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کون کون سے کام کرنے سے ہماری زندگی خراب ہو جائے گی اور ہماری زندگی ناکام ہو جائے گی، اور کیا کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے اور ہماری زندگی میں خوشی اور سکون رہے گا۔ تو اللہ کی اطاعت کرنے کی ضرورت ہمیں خود سے ہے، ہماری آسان اور خوبصورت اور کامیاب زندگی کے لیے ہے۔ اللہ کو ہماری اطاعت کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں، اللہ کو ہمارے روزے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے نماز روزے سے بے نیاز ہے۔ ساری دنیا بھی اس کی نافرمانی کرنی شروع ہو جائے نا تو اس کی خدائی میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑے گا، اور ساری دنیا بھی اس کے فرما بردار بن جائے، سارے اس کی باتیں ماننے لگ جائے، تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں سمد۔ اور پھر ہے ایک خاص لفظ صورت کا کفون، اس کا مطلب ہے ہمسر، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ کفون کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، اس کا مطلب ہے ہمسر یا اس جیسا، اس سے ملتا جلتا، دا سیم ایز اٹ از۔ ٹھیک ہے؟ آج ہم خاص طور پر جو کام کرنے جا رہے ہیں، پہلے ہم نے کل والی کلاس کی دہرائی کی، اور آج ہم خاص طور پر کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہم خاص طور پر دیکھنے جا رہے ہیں کہ سورۃ الاخلاص کے ورچوز کیا ہیں۔ ورچوز کہتے ہیں فائدوں کو، فضیلت کو، فضائل کو، ایسی چیز جس کو ہمیں فائدہ ہو۔ تو ورچوز کیا ہیں سورۃ الفاتحہ کے؟ یہ دیکھتے ہیں۔
सूरत फातिहा जो एक तिहाई कुरान के बराबर है, यानी इसको पढ़ने का इतना अजर है जैसे इंसान 10 पारे पढ़ ले। एक तिहाई, वन थर्ड। कुरान का वन थर्ड कितने पारे बनते हैं? 10 पारे। जब हम इसको 3 दफा पढ़ लेते हैं तो पूरे कुरान के बराबर के पढ़ने के बराबर हमें इसका अजर मिलता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, कि सूरतुल इखलास जो है कुरान के एक तिहाई के बराबर है। एक तिहाई कितना होता है बच्चों? सुहान बताइए। वन। 1/2। अच्छा, जाइम बताइए। करुण साहब बताइए। एक तिहाई कितना? वन। टीचर 1/2। 1/2? हाँ। नहीं भाई, 1/2 तो नहीं होता। 1/3 होता है, वन थर्ड। कुरान पाक में टोटल 30 सिपारे हैं, तो एक तिहाई कुरान कितना हुआ? 10 पारे। यानी कि टोटल कुरान के पारों के 3 हिस्से बना दिए जाए तो एक हिस्से में 10, दूसरे में 10, तीसरे में भी 10, 10 10 के 3 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, है ना? तो एक तिहाई कहते हैं वन थर्ड को। तो 1/2 कहते हैं निसफ, आधा। एक तिहाई कहते हैं वन थर्ड को। ठीक है। ओके। तो हम जब खुद पूरा अखलास की तिलावत प्यार प्यार से करते हैं ना, दिल से करते हैं, तो पता क्या होता है? इतनी मजे की बात है ना, इतनी मजे की। एक तो ये कि अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचा लेते हैं। शिर्क ना सबसे बड़ा गुनाह है। जितना ज्यादा हम सूरह फातिहा की तिलावत खुशी से और दिल से करते हैं ना, अल्लाह ताला को उतना ही पसंद आता है, और अल्लाह ताला हमारी हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं इस बात से कि हम शिर्क से बच जाएं। शिर्क जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको कहा सबसे बड़ा जुल्म है और सबसे बड़ी ये जो है बुराई है। अल्लाह ताला को ये शिर्क इतना नापसंद है कि वो शिर्क को माफ करने को भी पसंद नहीं करता। कयामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब जो वो शिर्क की वजह से होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे खूबसूरत बात जो इस सूरत की मुझे लगती है वो ये कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। ये भला जो प्यारे नबी की हदीस है ना, इसके पीछे एक वाक्य है जो कल भी मैंने सुनाया था। कल मैंने उसका मफहूम आपको बताया था, आज मैंने उस वाक्य को तलाश किया। ये वाक्य सही बुखारी में है, और ये वाक्य पूरा मैं आपको बताती हूँ। मदीना के करीब ना एक इलाका है कुबा। वहां पर एक अंसारी साहबी रहते थे, जो मस्जिद में नमाज की इमामत करते थे। उनकी आदत थी कि वो हर रकत में सूरतुल इखलास की तिलावत करते और उसके बाद कोई और सूरत पढ़ते। उनके साथियों ने उनसे कहा कि आप हर रकत में सूरह इखलास पढ़ते हैं, फिर कोई और भी सूरत पढ़ लेते हैं। अब या तो आप इस सूरत को पढ़ें, सूरह इखलास पढ़ लें, या फिर कोई और सूरत पढ़ लें। तो उन साहबी ने कहा कि मैं तो कभी इस सूरत को नहीं छोड़ूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका इमाम रहूं तो ये शर्त कबूल करें, वरना मैं इमामत छोड़ दूंगा। उनके साथी जानते थे कि वो उन सब में से बेहतर है, इसलिए उन्होंने किसी और को अपना इमाम नहीं बनाया और इस बात को जाने दिया। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए तो उन्होंने इस मामले की इत्तला प्यारे नबी को दी। तो प्यारे नबी अंसारी साहबी से पूछा कि तुम्हें क्या चीज रोकती है कि तुम अपने साथियों की बात ना मानो? कभी सूरह इखलास पढ़ ली और कभी कोई और सूरत पढ़ ली, तो इस सूरत को हर नमाज में क्यों पढ़ते हो? तो साहबी ने जवाब दिया, प्यारे नबी, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। उसने क्या कहा? उसने कहा, प्यारे नबी, मुझे इस सूरत से मोहब्बत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत तुम्हें जन्नत में दाखिल कर देगी। कितनी प्यारी बात। तो अब तो दिल चाहता ना कि अल्लाह से हम कहें, अल्लाह हमें सूरह इखलास की मोहब्बत दे दे, हमारे दिल में सूरह इखलास की मोहब्बत पैदा कर दे। ये वाकया प्यारे बच्चों इस बात की निशानदेही करता है कि सूरह इखलास की जिसने मोहब्बत से तिलावत की और पूरी कोशिश की कि वो अल्लाह के साथ शिर्क ना करे, उसको अकेला जाने, अकेला माने, उसी से मदद मांगे, उसी को दोस्त समझे, और हर अपनी मुसीबत मुश्किल में उसी से हेल्प कॉल करे। तो एक तो ये कि उसको एक तिहाई कुरान के बराबर अजर मिलेगा हर वक्त पढ़ने का, हर दफा पढ़ने का एक तिहाई कुरान के बराबर, 10 पारों के बराबर अजर मिलेगा। और दूसरा, जब वो सूरह इखलास से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेंगे और जन्नत में वो दाखिल हो जाएगा। कितनी प्यारी बात है ना? आपको अच्छी लगी? आपको अच्छी लगी?
اس بات کو نا خاص طور پر دیکھیے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن ہم سب کو اللہ کی ضرورت ہے، ہر ہر وقت ضرورت ہے۔ جب ہمارے پیپر ہو رہے ہوتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے پیپر اچھے ہو جائیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے نا۔ امتحان میں اللہ کی مدد سے زیادہ کسی اور کی مدد اہم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم پیپرز کے دوران ہمارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے نا، کہ وہ آگے والا جو بیٹھا ہوتا ہے نا، ایک چھوٹا سا تو کوشچن ہے مجھ سے پوچھ لیتے ہیں، ایک سنگل ورڈ کا آنسر ہے اس نے فوراً بتا دینا، یا ایسے اشارے سے پوچھتے ہیں وہ انگلی رکھ کے بتا دیتا ہے، ہمیں نظر آ جاتا ہے اچھا اس کا آپشن جو ہے نا اے صحیح ہے، نہیں اس کا آپشن سی صحیح ہے۔ اور کچھ بچے کہتے ہیں میں نے تو کنفرم کیا تھا، مجھے تو خود ہی آتا تھا۔ پھر ایگزام کے جو رول ہوتے ہیں نا انہیں پوری طرح سے اوبے کرنا چاہیے، اس کو پوری طرح سے اوبے کرنا چاہیے، اللہ کی رضا کی خاطر کرنا چاہیے۔ نقل کرنا اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ کو بہت زیادہ، اور کامیابی تو وہ ہے جو اللہ دے۔ پھر اگر ہمیں کوئی چیز نہیں آ رہی نا تو ہم نے اللہ سے مدد مانگی، اگر ہم اللہ کے سوا کسی معاملے میں کسی اور سے مدد مانگتے ہیں نا اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو اس بات سے ناراض ہو جائیں گے بھائی، ہے نا۔ ہمیں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کھیل میں بھی اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، ہم کھیل کو کھیلتے کودتے ہیں تو کھیل کے دوران آپ کو پتہ ہے کھیلنا نیکی ہے۔ اللہ کھیلنے سے ہمارے ہماری باڈی اسٹرانگ ہوتی ہے، ہمارے ہمارا آکسیجن انٹیک بہتر ہوتا ہے، جس سے ہماری ذہانت بھی بڑھتی ہے، ہمارا برین ریلیکس ہو جاتا ہے۔ کتنے زیادہ فائدے ہیں کھیلنے کے۔ تو ہر وہ چیز جس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے نا، کھیلنے سے خوش ہوتا ہے، وہ نیکی ہے۔ ہاں نیکی میں بھی جو گیم کے رولز ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، فاؤل نہیں کھیلتے۔ فاؤل کھیلنا تو شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے، شیطان میں دل میں ڈالتے ہیں ایسے کر لو جیت جاؤ گے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے بھائی۔ ہم نے معوذتین میں دیکھا نا کہ شیطان کے وسوسے سے ہم نے بچنا ہے، اللہ کی مدد کو کال کرنی اس وقت، تاکہ ہماری کھیل بھی نیکی بن جائے، ہمارا پڑھنا بھی نیکی بن جائے۔ ہم نے چیٹنگ سے بچنا ہے اور پوری محنت کرنی ہے۔ شیطان چاہتا نہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے کامیاب ہو، انسان کی کامیابی اس کو بہت دکھ دیتی ہے، بہت تکلیف دیتی ہے، اس لیے وہ ہمارا دل پڑھائی میں بھی نہیں لگنے دیتا، وسوسے ڈالتا ہے، وسپر کرتا ہے دل میں آ کے، یہ نہ کرو اٹھ جاؤ کھیل لو، کوئی بات نہیں سارے کھیل۔ نہیں نہیں، اس وقت ہم نے اس بات پہ دھیان نہیں کرنا۔ اس دنیا میں جو محنت کرتا ہے نا، یہ دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی، اور اللہ نے انسان کو اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ محنت کر کے خوشی حاصل کرتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر محنت کرنی ہے بچوں، ہم نے اس بات کو یاد رکھنا ہے۔ کتنا پیارا تحفہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص کی صورت میں ہمیں دیا۔ پھر ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وہ سب سے الگ اور خاص ہے۔ قرآن پاک میں اس نے ہمیں یہ بات بتائی، لئیسا، قرآن پاک میں اس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہم نے جو وہ کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ نماز کے بعد بھی ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ، لا مانع جو لما اعطیت، جو آپ عطا کرنا چاہیں اسے کوئی منع نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دے نہیں سکتا جس سے آپ منع کر دیں۔ یہ اللہ ہی کی پاور ہے، اللہ جیسی پاور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم اللہ کو پہچانیں گے، اس سے دوستی کریں گے، سورہ اخلاص پہ غور کریں گے، اس کو بار بار پڑھیں گے، اس کو سوچیں گے، غور کرنا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سوچنا، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہمارا بیلیف اور ایمان بڑھا دیں گے، اور اتنا زیادہ ہمارا دل خوبصورت ہو جائے گا۔ جو دل سے سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے بچوں۔ یہ صورت ہمیں اللہ کی خاص صفات کے بارے میں بتاتی ہے، اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اسے اللہ کو کیسے پہچانے اور کیسے اس کی عبادت کریں۔ سورۃ الاخلاص کی ورک شیٹ ہے جی، کس نے یہ کام کیا ہوا کل مل گیا تھا۔ ٹوٹل آیات کتنی ہے سورہ اخلاص کی؟ کتنی ہے؟ ٹوٹل ورڈز کتنے ہیں، ٹوٹل لیٹرز کتنے ہیں، موسٹ فریکوینٹ ورڈ کون سا ہے اس کے اندر، اور موسٹ فریکوینٹ لیٹر کون سا ہے اس کے اندر؟ کوئی ابھی بھی بتانا چاہے تو بتا سکتے ہیں۔ ذرا پڑھ کے دیکھیں تو جلدی سے، صورت موسٹ فریکوینٹ لیٹر کون سا ہے اس کے اندر؟ کل. کل تو پہلی دفعہ، پہلا شروع میں آیا اور ایک ہی دفعہ آیا۔ جو بار بار آئے نا، بار بار فریکوینٹ کہتے ہیں بار بار آنے والے کو، وہ کون سا ہے؟ اللہ. ہاں یہ بھی کسی نے بتایا، دوبارہ بتائیں۔ اللہ. اللہ نہیں،
अल्लाह एक दफा है। अहद। अल्लाह, हाँ, अहद। किसने बताया भाई? बंदा क्लास ही खोल लेता है कि खोलनी चाहिए। किसने बताया अहद? खैरुन्निसा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, बड़ा जैसे लेटर आपके कौन सवाल सा करते हैं। सबसे ज्यादा आया इसके अंदर? पढ़ के देखें। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम दाल। यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कौन सा आया? दाल। दाल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, तो और भी जो सारी इसके अंदर चीजें हैं वो जल्दी से ढूंढ के इस वर्कशीट को फिल आउट करके भेजे ना। इस सूरत की डाटा साइंस, कल से डाटा साइंस का नया लेसन आ जाएगा अभी। हमने 4 सूरतों पे ये वाला कर लिया, अब हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। तो राइट और करतास, करतास पे अगर आपने ये सूरत लिख ली हो तो आप इसकी तस्वीर जरूर शेयर करें। जिनके पास करतास नहीं है वो ले लें, इंशाल्लाह एक दिन में मिल जाएगा उन्हें, 2 दिन में मिल जाएगा। किरतास इस कलर कोड के साथ है। उसमें जो आयात हम ब्लैक से ओवरराइट करते हैं ना, हमने ओवरराइट करना होता है, ट्रेस करना होता है लिखे हुए को, इससे हमारी अरबी राइटिंग प्रैक्टिस होती है। और कुरान लिखना भी जो है कि इबादत और एक सआदत है। दुनिया में कितने लोग ऐसे थे जो कुरान लिखा करते थे, मोहब्बत से कुरान लिखना कितनी प्यारी खूबसूरत मसरूफियत है। अब रमजान है और बहुत सारे बच्चे इम्तिहान से भी फारिग हो गए, तो उन्हें चाहिए कि वो दिल से शौक के साथ कुरान लिखा करें। तो कुल ये सूरह इखलास जो है ना, इसकी ज्यादातर आयतें भला किस कलर कोड के साथ हाईलाइट की जाएंगी? इसका कलर कोड क्या होगा? सोचे सोचे सोचे, मजे की बात है ये। ब्लू। ब्लू। क्यों भाई? इसलिए। क्योंकि इसमें अल्लाह अल्लाह की सिफात है। बिल्कुल, और माशाल्लाह। ये फारिया ने बताया या जैनब ने? नहीं, ये मैंने बताया। मेरा नाम है फरीहा के नाम से। मेरा नाम वैसे असफर है। अच्छा, फरीहा ने बताया। माशाल्लाह फरीहा, बहुत अच्छी बात। आपने गौर किया ना कि सारी ही सूरत में अल्लाह ताला की सिफात का जिक्र हो रहा है, तो ब्लू आएगा इसकी ट्रेसिंग का कोड जो है ना, ठीक है। अब बाकी लोग भी इस बात का ख्याल रखें और कुरान को इसको ट्रेस करते हुए ब्लू से ट्रेस करें, राइट। मैं नहीं मिलता कहाँ एक से है। दिन में कितनी दफा पढ़ना चाहिए इस सूरत को? 3 दफा सुबह, 3 दफा शाम। ठीक है ना, सूरत नास और सूरत फलक के साथ अल्लाह ताला ने 3 3 दफा इसको पढ़ने के लिए कहा। और इसी तरह इस सूरत में कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं, और ahad कितनी दफा इस सूरत में आया है, ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। कुछ सवालात होंगे आपके तो पूछ लें। ये जो आपने अभी दिखाई है बुक, वो किधर से मिलती बेटे ये हमारे पास से मिलती है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में इसका ऑर्डर कर दें, आपको डिस्पैच हो जाएगी किताब। है? ऑर्डर कैसे करना है? लिख दे मुझे किताब चाहिए, मेरा ये एड्रेस है, हम भिजवा देंगे इंशाल्लाह। तो चलें, क्लास के खत्म होने का टाइम हो गया, दुआ पढ़ते हैं। और कोई सवाल आपके ज़हन में आए तो ज़रूर पूछिएगा। ये ना, किसी बच्चे ने क्लास ग्रुप में वर्कशीट्स करके भेजी हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। आप सब भेजा करें। तो दुआ पढ़ते हैं। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। टीचर।